अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। औलाद की परवरिश के आदाब। बच्चों को नबियों के किस्से सुनाया करें, किस्से कहानियाँ सुनाया करें और सहाबा करीम के मुजाहिदाना कारनामे ज़रूर सुनाते रहें। तरतीब व तहज़ीब, किरदार साजी और दीन से शफ़क़त के लिए उसे इंतहाई ज़रूरी समझें और हज़ार मसरूफ़ियात के बावजूद इनके लिए वक्त निकालें। अक्सर उन्हें कुरान पाक भी खुश अलहानी के साथ पढ़ कर सुनाएं और मौके मौके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर असर बातें भी बताएं और इब्तदाई उम्र ही से इनके दिलों में इश्क़ के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प पैदा करने की कोशिश कीजिए। कभी कभी बच्चों के हाथ से गरीबों को कुछ खाना या पैसे वगैरह दिलवाया करें ताकि इनमें गरीबों के साथ सलूक और सखावत व खैरात का जज्बा पैदा हो। और कभी कभी ये मौका भी फराहम कीजिए कि खाने पीने की चीज़ें बहन भाइयों में खुद ही तकसीम करें ताकि एक दूसरे के हकूक़ का एहसास और इंसाफ की आदत पैदा हो। बच्चों की हर जायज़ व बेजायज़ ज़िद पूरी ना कीजिए बल्कि हिकमत के साथ इनकी आदत छुड़ाने की कोशिश कीजिए। कभी कभी मुनासिब सख्ती भी कीजिए। बेवजह लाड प्यार से इन्हें ज़िद्दी और खुद सर ना बनाएं। करख्त आवाज़ से बोलने और गला फाड़ कर चीखने चिल्लाने से खुद भी परहेज़ कीजिए और इन्हें भी ताकीद कीजिए कि दरमियानी आवाज़ में नरमी के साथ गुफ्तगू करें और आपस में भी एक ताकीद कीजिए कि दरमियानी आवाज़ में नरमी के साथ गुफ्तगू करें। दूसरे पर चीखने चिल्लाने से सख्ती के साथ बचें। बच्चों को आदत डालें कि अपना काम अपने हाथ से करें। हर काम में नौकरों का सहारा ना लें, इससे बचें। काहिल, सुस्ती और अपहज बन जाते हैं। बच्चों को जफाकश, मेहनती और सख्त कोश बनाएं। बच्चों में बाहम लड़ाई हो जाए तो अपने बच्चे की बेजा हमायत ना कीजिए। ये ख्याल रखें कि अपने बच्चे के लिए आपके सीने में जो जज्बात हैं वही जज्बात दूसरे के सीने में भी हैं। अपने बच्चों के लिए हैं, दूसरे के सीने में भी अपने बच्चों के लिए हैं। आप हमेशा अपने बच्चे के कसूरों पर निगाह रखें और हर पेश आने वाली नाखुशगवार वाक़ये में अपने बच्चों को कोताही और गलती की खोज लगाकर हिकमत और मुसलसल तवज्जो से उसे दूर करने की पुरकोशिश करें। औलाद के साथ हमेशा बराबरी का सलूक करें और इस मामले में बेअदली से बचने की पूरी कोशिश कीजिए। अलबत्ता किसी एक बच्चे की तरफ ज़्यादा मैलान हो तो मजबूरी है, लेकिन सलूक, बर्ताव और लेन देन में हमेशा इंसाफ का लिहाज रखें और कभी भी किसी एक के साथ ऐसा इम्तियाजी सलूक ना कीजिए जिसे दूसरे बच्चे महसूस करें। इससे दूसरे बच्चों में एहसास-ए कमतरी, नफ़रत, मायूसी और आखिरकार बगावत पैदा होती है और ये बुरे जज्बात फितरती सलाहियतों के परवान चढ़ने में ज़बरदस्त रुकावट और अखलाकी व रूहानी तरक्की के लिए किस्मे कत्ल है। एक बार हज़रत नुमान रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद हज़रत बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बेटे के साथ लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक ग़ुलाम था, वो मैंने अपने इस लड़के को बख्श दिया।
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے اپنے ہر لڑکے کو ایک ایک غلام بخشا ہے؟ بشیر رضی اللہ عنہ بولے، نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس غلام کو تم واپس لے لو، اور فرمایا خدا سے ڈرو اور اپنی اولاد کے ساتھ مسافت اور برابری کا سلوک کرو۔ اپنے آپ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ گھر واپس آئے اور نعمان سے اپنے دیا ہوا غلام واپس لے لیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر مجھے گناہ پر گواہ نہ بناؤ، میں ظالم کا گواہ نہیں بنوں گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ سب لڑکے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں؟ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ایسا کام مت کرو۔ اسے بخاری مسلم نے روایت کیا۔ بچوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا عملی نمونہ پیش کیجیے۔ آپ کی زندگی بچوں کے لیے ایک اہم وقتی خاموش ماہ تعلیم ہے جس سے بچے ہر وقت پڑھتے اور سیکھتے ہیں۔ بچوں کے سامنے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ اپنے ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف رکھتے تھے۔ میری والدہ نے مجھے بلایا اور کہا، یہاں آئے، تجھے چیز دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا، پوچھا، تم بچے کو کیا دینا چاہتی ہو؟ والدہ بولی، میں اسے کھجور دینا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ سے فرمایا، اگر تم دینے کا بہانہ کر کے بلاتی اور بچے کے آنے پر کچھ نہ دیتی تو تمہارے اعمال نامے میں جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ لڑکی کی پیدائش پر بھی اسی طرح خوشی منائیں جس طرح لڑکے کی پیدائش پر مناتے ہیں۔ لڑکی ہو یا لڑکا، دونوں ہی خدا کا اطاعت ہے، اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کے حق میں لڑکی اچھی ہے یا لڑکا۔ لڑکی کی پیدائش پر ناک پھول چڑھانا اور دل کشت نہ ہونا اطاعت شعار مومن کو کسی طرح زیب نہیں دیتا۔ یہ ناشکری بھی ہے اور خدائے عالم و کرم کی توہین بھی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو خدا اس کے ہاں فرشتے بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں، اے گھر والوں، تم پر سلامتی ہو۔ وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لے آتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ کمزور جان ہے جو اس کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے، جو اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا، قیامت تک خدا کی مدد اس کے لیے شامل حال رہے گی۔ لڑکیوں کی تربیت اور پرورش انتہائی خوش دلی، روحانی مسرت اور دینی احساس کے ساتھ کیجیے، اور اس کے صلے میں خدا سے بعث کی آرزو کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے 3 لڑکیاں یا 3 بہنوں کی سرپرستی کی، انہیں تعلیم و تہذیب سکھائی اور ان کے ساتھ رحم کا سلوک کیا، یہاں تک کہ خدا انہیں بے نیاز کر دے، تو اس ایسے شخص کے لیے خدا نے جنت واجب فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اس پر ایک آدمی بولا، اگر 2 ہی ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 لڑکیوں کی پرورش کا بھی یہی صلہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ ایک کے بارے میں پوچھتے تو
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک کی پرورش بھی یہی بشارت دیتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک دن ایک عورت اپنی 2 بچیوں کو لیے میرے پاس آئی اور اس نے کچھ مانگا۔ میرے پاس صرف ایک ہی کھجور تھی، وہ میں نے اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور آدھی آدھی دونوں بچیوں میں بانٹ دی اور خود نہ کھائی۔ اس کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر نکل گئی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے ہیں تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا، جو شخص بھی لڑکیوں کی پیدائش کے ذریعے آزمایا جائے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آزمائش میں کامیاب ہو تو یہ لڑکیاں اس کے لیے قیامت کے روز جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ لڑکی کو حقیر نہ جانے، نہ لڑکے کو اس پر کسی معاملے میں ترجیح نہ دیجیے۔ دونوں کے ساتھ یکساں محبت کا اظہار کیجیے اور یکساں سلوک کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی اور اس نے جاہلیت کے طریقے پر اسے زندہ دفن کیا اور نہ اسے حقیر جانا اور نہ لڑکے کو اس کے مقابلے میں ترجیح دی اور زیادہ سمجھا، تو اسے ایسے آدمی کو خدا جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ۔ جائیداد میں لڑکی کا مقرر حصہ پوری خوش دلی اور اعتماد کے ساتھ دیجیے۔ یہ خدا کا فرض کردہ حصہ ہے، اس میں کمی بیشی کرنے کا کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ لڑکی کا حصہ دینے میں ہلے کرنا یا اپنی ثواب و دید کے مطابق کچھ دلا کر مطمئن ہو جانا اطاعت شعار مومن کا کام نہیں ہے۔ ایسا کرنا خیانت بھی ہے اور خدا کے دین کی توہین بھی۔ ان تمام عملی ترتیبوں کے ساتھ ساتھ نہایت سوز اور دل کی لگن کے ساتھ اولاد کے حق میں دعا بھی کرتے رہیں۔ خدائے رحمان و رحیم سے توفیق ہے کہ وہ والدین کے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی پرسوز دعائیں ضائع نہیں فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی بچیوں کے، اپنے بیٹوں کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ناجائز کسی کا حق کھانے سے بچائے۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کیا کریں، کیونکہ لڑکیوں کے ساتھ اکثر ماں باپ انصاف نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں ہماری جائیدادیں صرف ہمارے لڑکوں کی ہیں، تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، برابر کا حق دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ حافظ۔